بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو another series of میری آواز which is known as crash course of history. ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں انڈس ویلی سویلائزیشن پر بات کی. ہم نے یہ جانا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی تاریخ کتنا پرانی ہے. ہم اس کو انڈس ویلی یا پھر سندھو تہذیب کے نام سے کیوں جانتے ہیں, کیونکہ یہ دریائے سندھ کے کنارے واقع تھی. اس کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے. اس کی اوریجنلی لوکیشن ہے کیا, یعنی کچھ ایریا جو ابھی ہندوستان میں موجود ہے اور موسٹ آف دا ایریا جو پریزنٹ ورلڈ میں پاکستان ہے, اٹ واز دا سیٹ آف کلچرل ایکٹیویٹی آف دا پیپل آف انڈس ویلی سویلائزیشن. جب ہم نے یہ ساری باتیں جان لی تب ہم نے یہ جانا کہ پریزنٹ ورلڈ یعنی ہمیں اس سویلائزیشن کے بارے میں کب پتہ چلا. اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ جب ملتان کے گرد و نواح میں ریلوے ٹریکس بچھانے کا کام چل رہا تھا, جب ملتان کو دوسرے سٹیز کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا تھا, سب کانٹیننٹ میں ترقی کی جا رہی تھی 1920s کے دور میں, تب اس ریلوے ٹریکس بچھانے کے دوران جو کھدائی کی گئی, ایکسکیویشن کی گئی, اس ایکسکیویشن میں کچھ پکی ہوئی اینٹیں برآمد ہوئی اور وہاں سے سب کانٹیننٹ کی تاریخ بدل گئی. جب ہم نے یہ ساری باتیں جان لی تھی, اس کے بعد ہم نے کچھ اہم سٹیز پر بات کی, جیسے کہ ہڑپا اور منجو دڑو کا ہم نے نام لیا. یہاں پر ہم نے ان کے بارے میں جانا کہ کب ہم نے اس کو ڈسکور کیا تھا, کس نے اس کو ڈسکور کیا تھا, اس وقت آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کون تھے, یعنی کہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ واز سر جان مارشل. سر جان مارشل نے اس پوری سویلائزیشن پہ جتنا بھی کام چل رہا تھا اس کو پرسنلی ٹیک اوور کیا اور اس کے اوپر 3 کتابیں بھی لکھی. یہ بات ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہم اس سویلائزیشن کے بارے میں کچھ مزید معلومات آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کریں گے, جس میں ہمارے اکنامیکل کنڈیشن ہوگی اس سویلائزیشن کی, سوشل لائف, آرٹ آف رائٹنگ, ریلیجیس لائف اور اینڈ آف دس سویلائزیشن, یعنی اس سویلائزیشن کا اختتام کس طرح ہوا. اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ وہی سر جان مارشل جنہوں نے 3 کتابیں لکھیں, وہ اپنی ایک کتاب میں کہتے ہیں The people of Indus Valley civilization attained a high degree of civilization. ان شورٹ اگر ہم اس کو کچھ اس طرح سے کہیں, the people of Indus Valley civilization led a highly advanced urban life. مطلب جتنا بھی ٹائم پیریڈ انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں نے یہاں گزارا, اس ٹائم پیریڈ میں وہ ایک ہائیلی ایڈوانسڈ اربن لائف گزار رہے تھے. اب یہ اربن لائف, سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اربن لائف ہوتی کیا ہے. اربن لائف اور رورل لائف یہ 2 مختلف زندگیاں ہیں. یعنی اربن لائف آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ ایسی زندگی جہاں پر آپ کی بیسک نیڈس فلفل ہو رہی ہوں, آپ کو پوری بیسک نیڈس جو ہیں آپ کی وہ آپ کو مل رہی ہوں, اس کا مطلب آپ ایک اربن لائف گزار رہے ہیں. رورل لائف اس لائف کو کہتے ہیں جہاں آپ کی بیسک نیڈس پوری نہ ہو رہی ہوں. جیسے اگر ہم بات کریں ابھی شہروں کی, تو وہاں پر آپ کو الیکٹریسٹی مل رہی ہے, پانی مل رہا ہے, دوسری آپ کے ہاسپٹلس, باقی ساری چیزیں, روڈز آپ کے وائڈ روڈز ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں. اس کا مطلب آپ کی بیسک نیڈس پوری ہو رہی ہیں. اگر آپ گاؤں دیہات کی طرف رخ کر لیں تو وہاں آپ کی یہ بیسک نیڈس پوری نہیں ہوں گی, ہاسپٹلس اتنے ایڈوانس نہیں ہوں گے, واٹر سپلائی سسٹم اتنا اچھا نہیں ہوگا جتنا بنسبت شہری لائف کے. تو جو پیپل آف انڈس ویلی تھے, یعنی جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے جو لوگ تھے, وہ ایک ایڈوانسڈ اربن لائف گزار رہے تھے. جب ہم نے اربن لائف کو سمجھ لیا تو اب ہم یہ چیزیں جان لیتے ہیں کہ اربن لائف کس طرح سے گزار رہے تھے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے اکنامک کنڈیشن کی. اگر ہم بات کریں اکنامک کنڈیشن کی تو ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ جتنی بھی پرانی سویلائزیشنز ہیں وہ غاروں سے نکل کر اب انسان دریاؤں کے کنارے سیٹل ہو رہا تھا. جب اس نے دریا کے کنارے سیٹل ہونا سیکھ لیا تو دریا کی مدد سے اس نے کلٹیویشن سیکھ لی تھی. مطلب اب وہ کلٹیویٹ کر رہا تھا, کھیتی باڑی کر کے اپنی اناج کو جو ہے وہ اگا رہا تھا اور اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا. اسی طرح انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کی جو اکنامک کنڈیشن ہے, اکنامک لائف ہے, اٹ واز ٹوٹلی ڈپینڈنگ بیسڈ آن ایگریکلچر. مطلب انڈس ویلی سویلائزیشن کے جو لوگ تھے وہ ایگریکلچر ان کا مین یا چیف پروفیشن آپ کہہ لیں, چیف پروفیشن تھا, جس میں وہ کلٹیویٹ کن چیزوں کو کرتے تھے, ویٹ,
بارلے اور پام ڈیٹس کو وہ کلٹیویٹ کیا کرتے تھے. جب سرپلس یعنی کہ زیادہ کلٹیویٹ کر لیا کرتے تھے تو وہ پھر اس کی ٹریڈ بھی کیا کرتے تھے. یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن کے جو لوگ تھے وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام بھی کرتے تھے. وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام کن کے ساتھ کرتے تھے؟ اپنی کنٹمپریری سویلائزیشن کے ساتھ وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. اس میں صرف ایگریکلچر یعنی کہ کھانے پینے کی اشیاء ہی نہیں تھی. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آرنامنٹس کی جو انڈس ویلی سویلائزیشن سے وافر مقدار میں ہمیں موصول ہو چکے ہیں تو ان میں جو ہے وہ مختلف انداز کی بنی ہوئی جیولریز ہیں. تو یہ ان چیزوں کی بھی امپورٹ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے اپنی کنٹمپریری سویلائزیشن یعنی کہ سومیرین، میسوپوٹیمین، ایجپشین اور حتیٰ کہ چائنیز سویلائزیشن کے ساتھ. اس کا پروف ہمیں کس طرح سے ملتا ہے؟ جو سیلز یعنی کہ جو اسٹیمز وہاں سے دریافت ہوئی ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن سے، اسی طرح کی سیلز سومیرین سویلائزیشن سے بھی دریافت ہوئی ہیں. یہ بات اس بات کا ثبوت ہے، یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دونوں سٹیز آپس میں ٹریڈ کیا کرتی تھیں، امپورٹ ایکسپورٹ کیا کرتی تھیں. جو چیز یہاں پر اگائی جا رہی ہے وہ امپورٹ کرتے تھے سومیرین کے ساتھ، اور سومیرین اپنی چیزوں کو امپورٹ کرتے تھے اپنا انڈس ویلی سویلائزیشن کے ساتھ. اکنامک لائف کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوشل لائف کی. سوشل لائف میں انڈس ویلی سویلائزیشن کے جو لوگ ہیں دے پریفر انڈور ہابیز انسٹیڈ آف آؤٹ ڈور امیوزمنٹ. یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کو ڈانسنگ، سنگنگ، چڑیو ٹریسنگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز زیادہ پسند تھیں بجائے اس کے کہ وہ ہنٹنگ یا دوسری چیزوں کی طرف جاتے. دا گیم آف ڈائس واز ناٹ ان نون فار دیم. یعنی وہ جو گیم ہے ڈائس کا یہ بھی انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کے لیے ان نون نہیں تھا. سوشل لائف کے بعد ہم چلتے ہیں آرٹ آف رائٹنگ کی طرف. جیسا کہ ہم نے اپنے سومیرین جب ہم سویلائزیشن کے بارے میں جان رہے تھے تب آپ نے یہ جانا کہ سومیرین انوینٹڈ دی آرٹ آف رائٹنگ. اس سے پہلے انسان اشاروں کی زبان میں باتیں کیا کرتا تھا. جس طرح سومیرین نے آرٹ آف رائٹنگ انوینٹ کیا اسی طرح انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ بھی آرٹ آف رائٹنگ انوینٹ کر چکے تھے. اس آرٹ آف رائٹنگ کو ہم کہتے ہیں پکٹوگرافک، جس کا اسپیسیمن آپ کے سامنے موجود ہے. یعنی یہ لوگ پکچرز کی مدد سے اپنی الفاظ لکھا کرتے تھے جس کو ہم آج کے دور میں اردو، انگلش، عربی کہتے ہیں. اس طرح یہ لوگ پکچرز کی مدد سے اپنے پورے میسیجز لکھا کرتے تھے، اپنی بات کنوے کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، جس کو پکٹوگرافک کا نام دیا جاتا ہے. جو پکٹوگرافک انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کی ہے اس کو اب تک ڈسائفر نہیں کیا گیا، یعنی کہ پڑھنے کے قابل نہیں بنایا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہیں جتنی سومیرین سویلائزیشن کے لوگوں کے بارے میں ہیں، کیونکہ سومیرین کی جو آرٹ آف رائٹنگ ہے وہ بھی پکٹوگرافک ہے لیکن اس کو ڈسائفر کر لیا گیا ہے، اس کو پڑھنے کے قابل بنا لیا گیا ہے آرکیولوجسٹ کی مدد سے، ہسٹورینز کی مدد سے. لیکن اب تک اس پر کام چل رہا ہے اور اب تک جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کی آرٹ آف رائٹنگ ہے اس کو ڈسائفر نہیں کیا گیا. آرٹ آف رائٹنگ کے بعد ہم چلتے ہیں ریلیجیس زندگی کی طرف. جیسا کہ ہم جب سومیرین سویلائزیشن کی بات کر رہے تھے تب ہم نے یہ جانا کہ وہاں پر کنگشپ مطلب کنگز ہوا کرتے تھے، اور وہ جو کنگز تھے وہ الگ الگ خداؤں کی وہاں پر پوجا ہوا کرتی تھی. مطلب ان کا جو ریلیجن تھا وہ کسی ایک خدا پر نہیں تھا، وہ بہت سارے خداؤں کی پوجا کیا کرتے تھے. اسی طرح جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ ہیں they were also polytheism، یعنی وہ بھی بہت سارے خداؤں کی پوجا کرتے تھے. کسی ایک خدا پر ان کا یقین نہیں تھا، کسی ایک دیوتا پر ان کا یقین نہیں تھا. یعنی وہ نیچر کی ورشپ بھی کیا کرتے تھے، ٹریز کی ورشپ، سن کی، مون کی، سمندر کی، پانی کی، مطلب مختلف چیزوں کی جو ہے وہ پوجا کیا کرتے تھے یا عبادت کیا کرتے تھے. ان کا الگ وے آف ریلیجن تھا جس کو ہم پولیتھزم بھی کہتے ہیں. اگر جب ہم نے ان ساری چیزوں پر بات کر لی ہے، یعنی اکنامک کنڈیشن ہم نے جان لی کہ وہ ان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اٹ واز ٹوٹلی بیسڈ آن ایگریکلچر. سوشل لائف میں ان کو انڈور ہابیز زیادہ پسند تھیں بجائے اس کے کہ وہ آؤٹ ڈور امیوزمنٹس کی طرف جاتے. اس کے بعد جو ہے آرٹ آف رائٹنگ ہم نے نام دیا پکٹوگرافک. ریلیجیس زندگی جو تھی ان کی وہ پولیتھزم تھی، مطلب ایک خدا پر ان کا یقین نہیں تھا، بہت سارے خداؤں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. اب ہم بات کرتے ہیں فائنل ٹاپک کی جو ہے اینڈ آف دس سویلائزیشن، یعنی اس سویلائزیشن کا اختتام کس طرح ہوا.
اینڈ کس طرح ہوا. یہ تاریخ پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ سویلائزیشن جو اتنی ایڈوانس سویلائزیشن ہم جس کو کہہ رہے ہیں, جس کے بارے میں سر جون مارشل اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ اٹ واز این ایڈوانسڈ سویلائزیشن اور اٹینڈ اے ہائی ڈگری آف سویلائزیشن, اس طرح کی باتیں اس سویلائزیشن کے لیے لکھتے ہیں جو کہ 5000 سال پرانی تاریخ ہے اور جو کہ اتنی ڈیولپ ہو گئی کہ اس نے شپس بنا لی, اور شپس بنانے کے بعد اس نے دوسری سویلائزیشنس کے ساتھ ٹریڈ کرنا شروع کر دی جو اس کی کنٹمپریری اسی وقت کی سویلائزیشن تھی. 5000 سال پرانی ہے, 5.5 ایجپشین کی بات کریں گے آنے والے ٹاپک میں, تو وہ 5,500 سال پرانی سویلائزیشن ہے. ان کے ساتھ اس نے ٹریڈ کرنا شروع کر دی انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں نے. تو پھر اچانک یہ سویلائزیشن ختم کیسے ہو گئی؟ ہمیں اس کے ریمیننٹس یعنی بقایا جات ہی کیوں ملے؟ ہمیں تاریخ میں 1920s میں ہی کیوں پتہ چلا کہ ایک ایسی بھی کوئی 5000 سال پرانی تاریخ یہاں پر موجود تھی, مطلب سب کانٹیننٹ کے اندر ایسی بھی کوئی سویلائزیشن تھی جو 5000 سال پرانی ہے. اس ٹاپک پر بات مطلب میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے اب تک کہ یہ سویلائزیشن ختم کس طرح ہوئی. ڈفرینٹ اوپینینس ہیں, یعنی گروپ آف ہسٹورینس ہیں, کچھ گروپ آف ہسٹورینس کا کچھ مائنڈ آف تھاٹ ہے, کچھ گروپ آف ہسٹورین کا ڈفرینٹ تھاٹس ہیں کہ یہ کس طرح سے ختم ہوئی. دو اوپینینس ایسے ہیں جس پر زیادہ بلیو کیا جاتا ہے, جن کو زیادہ ایکسیپٹ کرتی ہے تاریخ, ایکسیپٹ کرتی ہے مختلف ہسٹورینس ایکسیپٹ کرتے ہیں, جیسے کہ ایک رائٹر ہیں کے علی جن کی انڈس ویلی سویلائزیشن کے اوپر پوری ایک بک ہے, وہ بھی اپنی بک کے اندر ڈفرینٹ اوپینینس لکھتے ہیں, لیکن ایکسیپٹ زیادہ تر یہ دو اوپینینس کیے جاتے ہیں. پہلا ہے ڈیواسٹیٹنگ فلڈ, یعنی دریائے سندھ میں طغیانی آ گئی اور اس طغیانی کے باعث اس کے ارد گرد جو سویلائزیشن آباد ہو چکی تھی, جیسا کہ ہم نے میپ میں دیکھا تھا, میپ آپ کے سامنے موجود ہے, یہ جو گرین ایریا تھا یہ پورا تباہ ہو گیا. اتنی بڑی طغیانی آئی سمندر میں, فلڈ آیا اور اس فلڈ کی وجہ سے اس سویلائزیشن کا نام و نشان مٹ گیا. یا پھر سیویئر ارتھ کوئک, ہیوی ارتھ کوئک آیا, زلزلہ آیا, جس کی وجہ سے یہ پوری سویلائزیشن تہس نہس ہو گئی, تباہ ہو گئی, ختم ہو گئی. یہ دو اوپینینس ایسے ہیں جن کو مختلف ہسٹورینس بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور ہماری سوچ بھی, عقل بھی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہاں ایسا کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم نے جو ڈفرینٹ سویلائزیشنس کی اسٹڈی کی, سومیرین کے بارے میں بھی ہمیں یہی بات پتہ چلی. تو اسی طرح سے دریائے سندھ میں طغیانی کے باعث اس سویلائزیشن کا اینڈ ہوا, یا پھر ارتھ کوئک. اب تک میٹر آف اسٹڈی ہے یہ, اب تک اس پر ریسرچ چل رہی ہے کہ اس سویلائزیشن کا اختتام ہوا کس طرح, لیکن یہ دو اوپینینس ایکسیپٹیبل ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو انڈس ویلی سویلائزیشن کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اچھا لگا ہوگا, اور آپ انتظار کریں گے ہماری آنے والی ویڈیوز کا. ہماری گزشتہ ویڈیو جو کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی بیسک انفارمیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے, اس کو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے, اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے گا, تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. آج کے لیے صرف اتنا ہی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.